بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ درود ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ درود ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بوڑھے نے جب اس کا بڑھاپا عروج پر تھا بڑے ارمانوں سے کسی نوجوان الہڑ مٹیار سے بیاہ رچا لیا۔ شادی کے بعد اس کی دل بستگی کے لیے نیا گھر بنوایا جس کا سارا ساز و سامان جدید اور دلکش تھا۔ بوڑھا سردیوں کی سحر انگیز طویل راتوں میں حجرے میں انگیٹھی جلاتا اور ساری رات اس حسن کی مورت کو سامنے بٹھا کر طرح طرح کی دلچسپ باتیں اور گندے گندے لطیفے سناتا تاکہ اس نوبیاتہ دلہن کو اجنبیت محسوس نہ ہو اور وہ اس سے مانوس ہو جائے۔ ایک بار باتوں باتوں میں کہنے لگا، شکر کر نیک بخت تیرا بیاہ ایک جہاں دیدہ اور سرد و گرم چوشیدہ اور رس کشیدہ کھاتے پیتے خوشحال سیٹھ سے ہو گیا جو تجھے ملکوں گھمانے، دنیا جہاں کے سیر کرانے اور ہر خواہش پوری کرنے پر قادر ہے۔ کسی نوجوان کے پلے بندھ جاتی تو سر پکڑ کر روتی۔ آج کل کے نوجوان غیر مستقل مزاج اور ویلے نکمے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی پر تو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے ہیں اور پڑوسی کی بیوی پر بری نظر رکھتے ہیں۔ ماں باپ کی کمائی پر عائش کرتے ہیں اور جب خود آٹا کما کر لانے کی باری آئے تو حیران ہو جاتے ہیں اور کئی طرح کے کاروبار میں ناکامی کے بعد چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ بوڑھا اسی طرح کی باتیں بناتا اور سمجھتا کہ لڑکی اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے اور اب ساری عمر تابع دار بالکل اللہ میاں کی گائے بن کر زندگی گزارے گی، مگر اس کی یہ خوش فہمی اس وقت کافور ہو گئی جب ایک رات اسی طرح کی باتوں کے بعد لڑکی نے سرد آہ بھر کر کہا، کاش گپ شپ ہی سب کچھ ہوتی۔ جس طرح باتوں سے پیٹ نہیں بھرا جا سکتا اسی طرح محض گندے لطیفوں سے پیر بھاری نہیں کیے جا سکتے۔ میرے سرتاج، آپ کی تمام حکایتیں ایک پلڑے میں اور میری دایا کی بات دوسرے پلڑے میں رکھی جائے تو اس کا پلڑا بھاری رہے گا۔ مرحومہ کہا کرتی تھی کہ جوان لڑکی کے پہلو میں نوکدار تیر کا چبھنا کند بوڑھے کے پہلو میں بیٹھنے سے بدر جہاں بہتر ہے۔ جوان لڑکی باتوں سے نہیں بیلتی بلکہ اسے تکلیف پہنچا کر رام کرنا پڑتا ہے اور یہ کسی صاحب مردار مرد کے بس کا روگ نہیں۔ غرضیہ کی بیگم کی خواہش پوری کیے بنا شوہر پہلو سے اٹھ جائے تو گھر میں لڑائی جھگڑا داخل ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کی بھی لڑائی ہو گئی جو علیحدگی پر متنج ہوئی۔ عدت کے بعد لڑکی کی شادی ایک نوجوان سے ہو گئی جو انتہائی بد مزاج اور ظالم تھا مگر توانا مرد تھا۔ لڑکی اس کی رفاقت میں تمام ظلم و ستم ہنس کر سہ جاتی اور خدا کا شکر ادا کرتی کہ سابقہ دردناک زندگی سے گلو خلاصی ہوئی اور یہ زندگی نصیب ہوئی۔ عقل مند کہتے ہیں کہ بناؤ سنگھار، ریشمی لباس، عمدہ خوشبو اور حسین چہرہ یہ سب عورتوں کے لوازمات ہیں، مرد کے لیے توانا مرد ہونا ہی کافی ہے۔ سبق نمبر 1، خوش گفتاری ظاہری حسن تو بڑھا سکتی ہے مگر اندرونی خامیوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی۔ اس کے لیے اچھی صحبت یا مناسب علاج ضروری ہے۔ سبق نمبر 2، اگر بیوی کا سجنا سنورنا شوہر کو پسند آتا ہے تو شوہر کا دیدہ زیب ہونا بھی بیوی کو پسند آتا ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کی تعریف قلب کے لیے خود پر توجہ دینی چاہیے۔ سبق نمبر 3، کچی عمر کی لڑکیوں کے ذہن عموماً
وہ بڑی بوڑھی عورتیں خراب کر دیتی ہیں جو عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتی ہیں کہ ہر طرح کے شرم اور تکلفات سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ عہد رفتہ کو اس انداز میں بیان کرتی ہیں کہ کچے اذہان متاثر ہوئے بنا نہیں رہتے۔ سبق نمبر 4، ہر لڑکی کو سپنوں کا شہزادہ نہیں ملا کرتا، لڑکوں کو بھی تو من پسند شہزادی نہیں ملتی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ